لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی مشفق استاد محترم الحاج حضرت مولانا محمد امیر اللہ خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، میرے سرپرست محترم حضرت مولانا محمد مظلق صاحب کامل قاسمی مدد العالی، اور یہاں پر تشریف فرما رفقاء کرام، علماء کرام، طلباء عزیز اور جمیع حاضرین کرام، ابھی تمہید کے طور پہ ہمارا رفیق مکرم دامت برکاتہم نے بڑی اچھی باتیں بتلا دی، تمہید ہو گئی۔ اب تفصیل حضرت استاد محترم انشاءاللہ تعالی بتلائیں گے۔ ان سے پہلے انشاءاللہ ہمارے مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مظہر صاحب مدد العالی انشاءاللہ تعالی ان حضرات کے بھی بیانات ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ محترم بزرگ دوستو، آپ حضرات یہاں پر بلکہ جتنے بھی مدارس جہاں پر قرآن کریم الحمدللہ جہاں پڑھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حفظ کرایا جاتا ہے اور علماء کرام تیار کیے جاتے ہیں، عالمیت کی تعلیم ہوتی ہے، ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں، حضرات علماء کرام کے بیانات کو سنتے ہیں، قرآن حکیم کی فضیلت کو ہم سنتے ہیں، اور طلباء عزیز کے یا حفاظ اور علماء کے کیا درجات اور مقامات ہیں آخرت میں، اس کو ہم سنتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا پھر مبارکبادی دے کر انعامات دے کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہونا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس بات کا ہم کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کتنا پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، تفسیر جو علماء کرام علماء حق جو بتلاتے ہیں بیان کرتے ہیں اس کو سننا چاہیے۔ اکبر الہ آبادی نے بڑی پیاری بات کہی ایک موقع پر کہ شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، شکر ہے راہ ترقی میں بڑھتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ قرآن بھی کبھی پڑھتے ہو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ہماری صبح کب ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد اب اس کے بعد ہمارا دکان کا ملازم آتا ہے، چابیاں لے کر ہمارے پاس سے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد 9-10 بجے 10:30 بجے ہم اٹھنے کے بعد اب پیسٹ لگاتے ہوئے، منجن لگاتے ہوئے، کسی نے آواز دیا باہر، اسی حالت میں ہم آ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر ناشتہ ہونا اور تیار ہونے تک 1-8 گھنٹہ لگ جاتا ہے، پھر دکان پر جانے کے بعد وہی نیندوں کا چکر رہتا ہے، لینا دینا آرڈر یہ وہ ہوتا ہے۔ چلیے بڑی اچھی بات ہے، تجارت بھی ضروری ہے اور اچھی طریقے سے تجارت کی جائے تو التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا ہے، ایسا تاجر جو انتہائی سچا ہو، امانت دار ہو، دیانت داری سے وہ تجارت کرتا ہے، کل قیامت کے روز انبیاء کے ساتھ اس کا معاملہ اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ اب دوپہر میں ہمارا کاروبار ہو گیا، پھر اسی طریقے شام جب ہوتی ہے، رات جب ہوتی ہے، اب اس کے بعد آنے کے بعد ہم کافی دیر تک دکان پر لینا دینا، آرڈر دینا، یہ آج کیا آیا کیا نہیں آیا، پورا حساب کر کے اس کے بعد گھر واپس ہونا ہو جاتا ہے۔ اب اسی طریقے سے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، اب یہ سارے کے سارے مہینے ہمارے گزر جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم ہم کتنا پڑھتے ہیں اس کا ہم کو جائزہ لینا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے اپنے طور پر پڑھنا ہے، ہم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور مساجد کے اندر جہاں پر علماء کرام چاہے تفسیر معروف القلم پڑھاتے یہ نئے تفسیر کرتے ہو یا دیگر تفسیر کرتے ہو، وہاں پر بیٹھ کر ہم کو سننا چاہیے۔ ہم کو آخر معلوم ہوگا کہ ہمارا اللہ، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق آخر ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، کس چیز سے ہم کو منع کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ برکت کے طور پر پڑھ لینا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے،
کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ رب العزت کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اب یہ دو چیزیں، اور بطور خاص قرآن کریم کون سے گھر میں نہیں ہے؟ ہر گھر کے اندر قرآن کریم ہوتا ہے، چاہے وہ جھوپڑی ہو، چاہے ٹین پوش مکان ہو، چاہے سادہ مکان ہو، محنت مزدوری کرنے والے شخص کا مکان ہو، قرآن کریم کو ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور انتہائی احترام، عزت اور عقیدت کے ساتھ ہم رکھتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو انتہائی عقیدت اور محبت کے طور پہ انتہائی اونچی جگہ پہ رکھو۔ کہاں رکھو اس کو؟ ارے وہ اللہ کا کلام ہے، رکھو رکھو، ٹھیک ہے، اتنی اونچی جگہ پہ رکھو کہ چھوٹے تو چھوٹے، بڑوں کا بھی ہاتھ نہیں پہنچتا ہے۔ اب جب گھر کا جب چونا دینا ہوتا ہے، کلر کرنا ہوتا ہے، تو بچوں تاکہ دیکھو وہ قرآن شریف ہے، ہاں اس کو بڑے احترام سے یہاں سے اٹھا کے وہ کمرے میں جس پہ چونا ہو گیا، جس پہ کلر ہو گیا، اب وہاں پہ جا کے رکھ رہے ہیں، پھر لا کے وہاں سے یہاں پہ رکھ رہے ہیں۔ تو گھر کے تمام افراد نے روزانہ صبح شام یا کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، چاہے پاؤ پارا ہی ہو۔ اگر پاؤ پارا اگر تسلسل سے پڑھیں گے، اگر ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوگا تو جا کے 4 مہینے میں قرآن کریم ہوگا۔ کتنے مہینے میں ہوگا؟ 4 مہینے میں ہوگا اگر تسلسل سے پڑھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب پڑھتے رہیں گے خیر و برکت بھی آئے گی، جنات شیاطین وغیرہ انشاءاللہ تعالی گھر سے بھاگیں گے۔ ہم کہتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، یہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، اب اس کے بعد جاتے ہیں پریشان ہوئے، بات یہ جانتے کہ پاس، وہ جانتے کہ پاس، اس کے پاس جانتے، اس کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں کیسا کیسا کچھ ہو رہا، یوں ہو رہا، کیوں ہو رہا، اور وہ بندہ کہہ رہا ہے بھئی تم کو تمہارا قریبی آدمی ہے اس نے کر دیا، تمہارا دور کا آدمی ہے، تمہارا رشتہ دار ہے۔ اب آدمی اپنی نگاہوں سے بجائے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنے کے، ان نگاہوں سے قرآن کریم کو دیکھنے کے، اب ہر رشتہ دار سے ہوتا ارے اس نے تو کہیں نہیں کر دیا، اس نے تو کہیں نہیں کر دیا، اس نے تو کہیں نہیں کر دیا، میرے کو کھانا نہیں کھایا جا رہا، مجھے ایسا ہی نہیں ہو رہا، نیند نہیں آ رہی، فلاں نہیں ہو رہا۔ اب یہ ادھر جا رہے ادھر جا رہے، اس جانتے کے پاس جا رہے اس جانتے کے پاس جا رہے، جانتا بھی یہ جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، مگر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا۔ یہاں جا رہے وہاں جا رہے وہاں جا رہے، کہتے بھائی ٹھیک ہے، لیمو لاؤ، فلاں لاؤ، ایسا لاؤ، ویسا لے کر آؤ، اور زعفران لے کر آؤ، اور فلاں چیز لے کر آؤ۔ اور دیکھو آج کل تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ جب مکان بناتے ہیں لہٰذا وہ اس کے ایک نئے قسم کے کیلے ملنا شروع ہو گئے۔ کون سے کیلے بولتے، کیا بولتے اس کو؟ بندش کیلے مل گئے آج کل۔ کیا مل رہا ہے؟ بندش کیلے۔ اب دکان پہ آپ جائیے 100 روپے میں 4 کیلے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ پوچھا ہمارے دوست سے جو اس کا کاروبار کرتے ہیں، کتاب وغیرہ کا یہ بھی رہتے، تو انہوں نے کہا کہ جب پلر جیسے یہاں لگاتے، ایک پلر ایک پلر ایک پلر ایک پلر، 4 پلروں میں 4 بندش کے کیلے ڈال دیے۔ اب ادھر سے کوئی بھوت نہیں آنے والا، کوئی جنات نہیں آنے والا، کوئی شیطان نہیں آنے والا، اور کوئی بلا نہیں آنے والی ہے۔ اب یہ بندش کے کیلے، اب ہو سکتا ہے آگے چل کے بندش کے پھوڑے اور بندش کے سبل اور بندش کے پگاس بھی آ جاتے، کیا ہے کہ بول نہیں سکتے۔ اب بندش کے جب کیلے جب آ گئے تو بندش کے سبل آنا کیا بڑی بات ہے۔ اب سبلوں کے اوپر عاملین پڑھنا شروع کر دیں گے، ٹوکروں اور پھوڑوں پہ پڑھنا شروع کر دیں گے، جاؤ اس کے ذریعے سے تم اپنا کام کاج کرو، اب کوئی بلا نہیں آئے گی۔ حالانکہ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ینفر کا لفظ حدیث پاک میں، یمشی نہیں آیا، شیطان جاتا نہیں، بھاگ جاتا ہے۔ قرآن کریم کو ہم نے پڑھنا ہے، پابندی سے پڑھنا ہے، چاہے پاؤ پارا کیوں نہ ہو، کم سے کم پاؤ پارا پڑھنا چاہیے۔ اور کوئی دن ہمارا ایسا ناغہ نہ ہو کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کریم نہ پڑھا ہو، اس کے خیر و برکت ہوتی۔ شیاطین گھر سے چلے جاتے ہیں، گھر کے اندر لوگوں کے اندر اتحاد اتفاق پیدا ہوتا ہے، ورنہ جھگڑا ساس بہو کا جھگڑا، شوہر بیوی کا جھگڑا، اسی طریقے نند اور بھاوج کا جھگڑا، اس کا جھگڑا اس کا جھگڑا، یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ جب ہم گھر سے جب آتے ہیں تو ہم دعا پڑھ کے نہیں آتے۔ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔
اگر یہ دعا اگر پڑھ لی جاتی ہے تو شیطان جو ہمارے ساتھ رہتا ہے دروازے کے وہ باہر رک جاتا ہے، اور نہ صرف وہ رکتا ہے بلکہ اپنے دیگر شیاطین سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہاں پہ گھر میں داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے گھر سے جب نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیتے اگر ہیں تو شیطان ہمارے قریب پھٹکتا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہم کو عمل کرنا ہے، یہ جذبے سے یہاں پر آنا چاہیے۔ بعد میں صرف یہ تبصرے کوئی کام کے نہیں رہتے، ماشاءاللہ پروگرام بڑا اچھا رہا، بیانات بڑے اچھے رہے، مجمع خوب تھا، مائیں بہنیں بہت زیادہ تھی، تہاری بریانی شاندار بنی تھی، تو کیا یہ مجمع، تو کیا یہ جلسہ کا یہ حاصل ہے کیا؟ نہیں، بلکہ اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، قبل سے کوئی چٹھی آئے یا کوئی اشارہ ہو ہے نا، اس سے پہلے میں بات ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ یہاں پر 7 بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان 7 زمین کو پیدا کیا۔ تو معلوم ہے کہ 7 زمین ہے، 7 آسمان ہے۔ آج ہمارے پاس جو تعداد ہے بچوں کی، یہ 7 کی تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے والدین کو، پوری امت کو، پورے معاون کو، مدرسے کے ذمہ داروں کو سب کو مبارک کرے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔